سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زنمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ کل ایک بڑا دن تھا، دنیا بھر سے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو رہے تھے اور جو وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے وہ اپنی اپنی جگہوں پہ ذکر خیر کر رہے تھے۔ ایک ایسے شخص کا ذکر کہ جس نے خدا کے ذکر کو بچایا اور بپا کیا، اور پھر رہتی دنیا تک خدا کے نام کے ساتھ ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا کہ اس نے معرفت کا ایک ایسا انوکھا باب ہم تک پہنچایا، وہ راستے ہمارے لیے کھولے، وہ منازل ہم سے طے کروائیں کہ جس کی اشد ضرورت تھی۔ وہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی فرما رہے تھے اور حق بجانب تھے جب وہ کہہ رہے تھے کہ بنا لا الہ آپ ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ توحید کا مرکز اور محور نظر آتے ہیں دنیا بھر سے۔ کل عراق کی مقدس سرزمین پر لوگ جمع تھے اور تقریباً کروڑوں میں یہ فیگرز جاتا ہے، مجھے تعداد سے نہیں بلکہ معیار سے توقع ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں بھی لوگ مختلف محافل، مجالس، مختلف جلوس، ریلی، پروگرامز اور ہر طرح کی کانفرنسز کر رہے تھے، یہاں تک کہ روز عاشور سے لے کر آج تک یوم حسین، اسپیک فار حسین اور مختلف عنوان سے پروگرامز جاری و ساری ہیں۔ ہم جناب سید الشہداء کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، خدا ہمارا نام بھی ان کے چاہنے والوں میں لکھے اور شہداء اور شہادت کے اس مرتبے کو ہم تک پہنچائے، زندگانی بھی شہداء جیسی ہو، اور ظاہر ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں مگر قرآن نے کہا کہ یہ موت ہے ہی نہیں، وہ بھی شہیدوں جیسی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا آغاز ہو اور سلام عقیدت پیش کیا جائے حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، مگر آج مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا تاکہ گفتگو کا آغاز ہو سکے۔ سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائیں، خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کا ایک خاصہ ہے درس و تدریس کے ساتھ، مفتی حفیظ اللہ عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو، ان کی موجودگی سے ایک سرپرستی رہتی ہے، ہمیشہ علم اور حدت کی گفتگو فرماتے ہیں، بہترین خطیب بھی ہیں، اور بہترین سب سے بڑھ کے یہ کہ اہل بیت کی محبت میں سب سے نمایاں نظر آتے ہیں، مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج حافظ احمد نور صاحب ہماری محفل میں تشریف فرمائیں، ان کی خوبصورت آواز سے گفتگو کا آغاز ہوگا کہ سلام عقیدت منقبت جو یہ پڑھیں گے بارگاہ سید الشہداء میں۔ حافظ صاحب بسم اللہ کیجیے۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، کرے گا کون سامنا کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں۔ اللہ
माशाल्लाह, यकीनन जो इनफरादियत, जो जज्बा, जो वहदत और सबसे बढ़ के ये कि जो निस्बत आपको हासिल है, ऐसी निस्बत कहाँ किसी के पास है। हम तो आपके नालैन मुबारक से उठने वाली खाक और धूल के बराबर भी नहीं है। मुझसे आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज हमारा मौजू विरासत है और इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए, विरासत होती क्या है और वर्सा कैसे मिलता है अपनी औलाद को, इस्लाम और शरीयत इस हवाले से क्या गुफ्तगू फरमाती है। बिस्मिल्लाह फरमाएँ। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तअल्लमुल फ़राइज़ व अल्लिमूहा फ़इन्नहु निस्फ़ुल इल्म व हुवा युनज़अ अव्वलु कुल्लि शैइन मिन उम्मती। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जनाब अवैस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू पर हमें बात करने का मौका दिया। तो विरासत और उसके जो हक़दार हैं, ये बहुत ही अहम मौजू है। जहाँ पर विरासत का इल्म सीखना लाजमी है, वहाँ विरासत पर अमल, ये दोनों चीज़ें लाजमी हैं। सही। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हुकूकुल्लाह को जहाँ पर बयान किया, जहाँ पर अक़ीदा तौहीद को बयान किया, वहीं पर अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद पर भी ज़ोर दिया। और हुकूकुल इबाद के बग़ैर हमारा जो दुनिया और आखिरत है, ये बिल्कुल ख़सारे में है अगर हुकूकुल इबाद को हटा दिया जाए। तो हुकूकुल इबाद ही में से एक हक़ जो है वो हक़ की विरासत है, और उसकी मुनसिफ़ाना तक़सीम है कि इंसाफ के साथ उसकी तक़सीम कर दी जाए। सही। जब इंसाफ के साथ उसकी तक़सीम कर दी जाती है तो मामलात हल हो जाते हैं, वरना बाई बाई आपस में दुश्मन बन जाते हैं। तो जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और दुनिया से चला जाए तो उसके माल, और उसको कहा जाता है मीरास, और तरका भी उसको कहा जाता है। शरई इस्तिलाह में उसको मीरास और तरका कहा जाता है। तो जब कोई मीरास छोड़ कर चला जाए और माल छोड़ के चला जाए तो तमाम उसका जो माल होगा, जायदाद होगी, चाहे वो ज़मीन हो या घर हो या मनकूली अशिया हो या गैर मनकूली, चाहे वो गाड़ी की सूरत में हो, चाहे वो घर की सूरत में हो, ज़मीन की सूरत में हो, यानी तमाम उसकी जायदाद जो होगी उसकी वरसा के अंदर तकसीम होगी। सही। तो ये जो तकसीम का सिलसिला है, इसके लिए पहले 4 हुकूक मुरतब कर दिए गए शरीयत की तरफ से, और तब तरतीब वार। पहला जो हक़ है वो है तजहीज़ व तकफ़ीन और तदफ़ीन। अच्छा। और दूसरा जो हक़ है वो कर्ज़े अदा करना। अच्छा। और तीसरा जो है वो जायज़ वसीयतें जो है उसको पूरी करना। सही। और चौथा जो हक़ है वो मिरास की तकसीम है। सही। तो पहले जो हक़ है यानी तजहीज़ व तकफ़ीन, तो इसके अंदर हमें शरीयत को मद्देनज़र रखना चाहिए, और सुन्नत जो सीधी सादा एक तरीक़ा है उसको अपनाना चाहिए, और उस तरीक़े पर करने चाहिए सारी चीज़ें। सही। तो लोग घर पर आते हैं ताज़ियत के लिए, तो घर के अंदर देखो अगर किसी का इंतकाल हो जाए, कभी कभार मासूम बच्चे होते हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता, तो जिसका इंतकाल हो चुका होता है उसके भाई बहनें आती है और वो कहती है कि ये हमारे भाई का इंतकाल हुआ है, तो सोएम या चेलम या इस तरह की चीज़ें मनाना, हालांकि यतीम बच्चे, मासूम बच्चे, उनको क्या पता। तो इस तरह ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वरसा का एतराज़ तो नहीं कर रहे, मगर ये कि आप कह रहे हैं कि सादगी से हाँ, वरसा का हक़ है जब तक उनसे मुकम्मल तौर पर पूछ ना हो, और मासूम बच्चे उनको पता नहीं। और दूसरी चीज़ जो है, यानी जो मेहमान आते हैं ताज़ियत वाले घर में, तो उनके ऊपर जो ख़र्च करना ये मीरास में से नहीं किया जाएगा, बल्कि ये अपने जेब से किया जाएगा अगर कोई करना चाहता है। दूसरी चीज़ जो है वो है यानी कि तदफ़ीन को भी सुन्नत के मुताबिक सीधे सादे तरीक़े से, और उसका जो तमाम ख़र्चा होगा वो मैयत के तरके में से होगा, उसकी मीरास में से होगा। अच्छा। और दूसरी चीज़ जो है वो है कर्ज़ों की अदायगी। मैंने पहली वाली चीज़ पर रुकना है कि उसको समझने की कोशिश करनी है कि तजहीज़ और तकफ़ीन में क्या क्या चीज़ें हैं, किन उमूर पे बात हो सकती है। मुझसे आपसे रहनुमाई लेना चाहता हूँ मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब के, ये जो तदफ़ीन है इसको आपने विरासत के माल में से ही करनी है। अगर बिलफ़र्ज़ वो माल बहुत ज़्यादा है और घर वाले चाहते हैं कि बहुत अच्छा कुछ हो, न्याज हो, लंगर हो, फातिहा ख़ानी हो, सालों साल ये सिलसिला चलता रहे, तो उसमें ही सारा बट नहीं जाएगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया आपको विरासत के बाब में, तो विरासत बुनियादी तौर पर होती ही मरने के बाद है। ज़िंदगी में जो लोग फ़ैसले करते हैं
تو یہ وراثت نہیں کہلاتی، یہ ہدیہ گفٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو بچوں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو ہم یہ کہتے ہیں پھر سب کو برابر دو بھائی، جب تم بچی کو کم دو گے، بچے کو زیادہ دو گے تو بچی کا دل دکھے گا۔ ظاہر ہے وہ جو شرعی احکام ہیں وہ تو مرتب ہوتے ہیں آپ کے انتقال کے بعد، صحیح، اور اس حوالے سے جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے، وگرنہ زندگی میں کسی بیٹے کو زیادہ دے دیا، کم دے دیا، اس کی پوچھ گچھ عند اللہ تو ہوگی، لیکن وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ کسی کو گفٹ دے رہا ہے، وہ اس کا اپنا مال ہے، وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ اب جب بندے کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ اس کے مال سے کیے جائیں گے اگر اس کا مال ہے، اور اگر بالکل تہی دامن ہے تو پھر اس کے قریبی جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کے قبر کا، کفن کا، دیگر امور کا انتظام کرے گا۔ وہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو فلاحی ادارے ہیں کراچی میں، آپ دیکھتے ہیں کہ جن کا کوئی بھی نہیں ہے والی وارث، تو پھر وہ فلاحی ادارے اس کا یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بالکل ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ اچھا کام ہے، لیکن اس میں کرتے ہوئے ایک بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اس پر زکوٰۃ کا مال نہیں لگا سکتے۔ زکوٰۃ جملہ میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، یہ فلاحی ادارے مال زکوٰۃ لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ وکیل ہوتے ہیں، یہ مالک نہیں بنتے اس مال کے۔ اگر کوئی مالک بن جائے تو پھر تو اس کی ملک میں آ گیا، وہ بعد میں جو مرضی کرتا پھرے، لیکن چونکہ یہ وکیل ہوتے ہیں، یہ براہ راست جا کے زکوٰۃ کا مال لگاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے الگ سے مال ہونا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر تملیک شرط ہے۔ تو یہاں میت میں تو کوئی تملیک پائی نہیں جاتی، تو وہ تو مردہ پڑا ہوا ہے قبر میں، وہ کیا آپ کو جو ہے نا وہ مالک بنے گا یا معاملات ہوں گے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ جو آپ نے سوال کیا، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بنیادی طور پر اصولی اور قاعدے اور ضابطے کی اور اسلامی بات یہ ہے کہ جب میت کا انتقال ہو جائے تو ہمارے یہاں جناب وہ میت کے گھر والے، ابھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ جناب قبرستان جائیں گے یا قبرستان سے پہلے اتنے لوگ آئیں گے تو ان کو دیگیں کھلانی ہے، بریانی بھی کھلانی ہے۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ایسا۔ جو سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ جناب وہ بیچارہ میت کے معاملات دیکھے، وہ تو سوگ میں ہے، 3 دن تو اس کے لیے سوگ ہے، اور اس کے حق تو یہ ہے کہ قریبی پڑوسی جو قریبی لوگ ہیں وہ زبردستی ان کو کچھ اپنے گھر سے پکا کر لا کر گھر والوں کو کھلائیں تاکہ وہ سوگ کی حالت میں بھوکے رہ کر بیمار نہ پڑ جائیں۔ یہ شرعی حکم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں اعلان ہوتا ہے یا واپس پہنچتے ہیں، بس وغیرہ ہوتی ہے کراچی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کھانا کھا کے جائیے۔ تو وہ کھانا کیسا میت کے گھر میں؟ تو ان باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح۔ باقی رہ گیا جب 3 دن گزر گئے تو سوگ آپ کا ختم ہو گیا۔ یہ سوگ 3 دن تک یاد رکھیے ہر قریبی رشتہ دار کے لیے ہے، سوائے بیوی کے۔ بیوی کا معاملہ وہ الگ ہے، وہ 4 ماہ 10 دن کا ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے۔ باقی سب کے لیے 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد فاتحہ، ایصال ثواب، یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ 4تھے دن، 5ویں دن، 20ویں دن، یہ کوئی خاص نہیں ہے۔ ہر روز اگر آپ ایصال ثواب کریں تو کم ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے لیے اپنے مال میں سے کرے، یا اس کے باپ کا جو مال آ گیا ترکے میں اس کے حصے میں سے اس میں سے کرے، تو یہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ایصال ثواب۔ اور ایک بات اویس ربانی صاحب اجازت دیجئے مجھے کرنے کی، نبی علیہ السلام کی حدیث ابھی ذہن میں آئی۔ حضور نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیا۔ لڑائی جھگڑے اتنے ہوتے ہیں ہمارے پاس دارالافتاء میں، زیادہ تر مسائل جو ہے نا وہ آتے ہیں اسی حوالے سے کہ جناب یہ انتقال ہو گیا تو اب کیا کریں، وہ بھائی نہیں مان رہا، یہ والی بلڈنگ کا کیا کرنا ہے، اس گاڑی کا کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیے کہ وہ زندگی میں ایک صاحب کے بارے میں ان کو بہت غریب آدمی سمجھتا تھا، ان کے گردوں کا مسئلہ تھا، وہ ہمارے پاس آئے، میں بہت غریب، میں نے کہا کوئی غریب آدمی ہے بھائی ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، پتہ لگا بعد ازاں کہ اس کی تو 4 بلڈنگ ہیں۔ اور کیا ہوا کہ ان صاحب کے مرنے کے بعد بیٹے بیٹیاں آپس میں لڑے، معاملہ کورٹ میں گیا۔ اب کورٹ کیا کرے گی؟ کورٹ نے کہا مفتی صاحب، پھر وہ میرے پاس پہنچے تو ہم نے کہا چلو جی ہم لکھ کے دیتے ہیں۔ اس کے مطابق کورٹ نے فیصلہ کیا۔ تو اتنا مال آپ نے جمع کیا ہوا ہے، آپ اور تو اور آپ کے گردے خراب ہو گئے، خراب ہوتے رہے، آپ جو ہے نا وہ اپنا علاج نہیں کرا پائے۔ تو خدا کے لیے اپنی ذات پر بھی خرچ کیجئے، اور اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کیجئے تاکہ مرنے کے بعد اگر بچے آپ کے لیے ایصال ثواب نہ بھی کریں تو آپ کا وہ صدقہ جاریہ قائم و دائم رہے۔ تو ان باتوں کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ خوبصورت سی بات ہے، اور ایک پیغام بھی آپ تک پہنچ گیا کہ جو جتنا بھی مال ہے اس امت کا فتنہ ہے،
اور اسی سے آپ کی آزمائش بھی ہونے لگی ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات جب آپ ام المؤمنین سے فرماتے ہیں، مختصراً یہ کہ جو آپ نے بانٹ دیا ہے وہ بچا لیا ہے، اور جو آپ نے بچا لیا ہے اصل میں وہ تو خرچ ہو چکا ہے۔ لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر وقفہ ہے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ یہ جو آج کا دن ہے خدا آپ کے لیے مبارک رکھے، آپ کا سفر مبارک رہے، آپ کی وہ خواہشیں، وہ نیک تمنائیں جو آپ کر کے گزر رہے ہیں اور مشقت میں جا رہے ہیں، پروردگار آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ آج سید الایام بھی ہے، جمعہ شریف کی تمام برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اور سعادتیں آپ کو نصیب ہوں۔ اگر آپ آج کے دن غسل کرتے ہیں، یہ خاص فرائض میں سے ہے، یعنی ایک اچھا کام ہے، مستحب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کی صفائی اور آپ کی پاکیزگی میں بھی ایک طہارت کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ ہم اس پورے ہفتے میں اس دن کو سید سردار مانتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس کی احترامت یعنی اس کی تعظیم اور اس کے اعزاز میں اجماع ہے، یعنی سب کا جمع ہونا، اجتماع کی وہ کیفیت کہ مسلمان آپس میں گیدرنگ کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جو گیدرنگ ہے، جو یونٹی ہے، اسی میں سرداری ہے اور اسی میں برکت ہے۔ اگر ہم ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں تو اس میں پھر سردار نہیں رہتے۔ یہی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اگر آپس میں توڑا گیا اور آپس میں بانٹا گیا تو پھر ہم سے سرداری بھی چھین لی گئی اور دوسرے آ کر ہم پہ حاکم ہو گئے اور ہم محکوم ہو گئے۔ جب بات حاکم اور محکوم کی ہو رہی ہے تو یقیناً پھر وراثت کی بات بھی ہوگی، اور یہ موضوع ابھی چل رہا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں، 4 حصے بتائے گئے وراثت کے، یعنی کہ ترتیب بتائی گئی، اور اس کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی کہ جی تجہیز اور تکفین ہے، یعنی کفن ہے، غسل ہے، اور تدفین کے ساتھ ساتھ تمام جو کھانا پلانا یا دیگر چیزیں اس کو کیسے ہونا چاہیے۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں مصطفیٰ، وہ کیا چیز ہے اور اس میں کیسے انسان اپنی چیزوں کو شرعی طور سے کر سکتا ہے وراثت کے معاملات میں؟ جی، اسی طرح ہم نے جو بتایا کہ میراث کے جو حقوق مرتب ہوتے ہیں میراث کے مال پر، تو اس میں سے جو دوسرا حق ہے وہ قرضوں کی ادائیگی، یعنی میت پر قرضہ رہ گیا کسی کا تو اس کی ادائیگی لازمی ہے، یہاں تک کہ سارا مال اس میں چلا جائے۔ جب اس کا سارا مال اگر اس میں چلا گیا تو پھر وارثین سے قرضہ وصول نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اور یہ قرضوں کی ادائیگی بہت اہم ہے۔ اور اس میں ایک دوسری چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیوی کا مہر ہوتا ہے، جی، اگر شوہر نے وہ ادا نہیں کیا تو وہ بھی قرض میں شمار ہوگا۔ بھائی سبحان اللہ، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتایا۔ کیونکہ بعض لوگ تو قرض کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن مہر جو ہوتا ہے وہ رہ جاتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے قرض، حالانکہ یہ لازمی ہے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن کے روح کو روک لیا جاتا ہے، یعنی جنت سے یا ثواب سے، یعنی جب ثواب سے روک دیا جائے گا تو جنت سے بھی روک دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے جب تک اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو۔ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات تو مشہور ہے، ہر مسلمان نے سنی ہوگی کہ صحابہ کرام تھے، یعنی صحابہ کرام بھی جب اتنے بڑے لوگ تھے، جب وہ قرضہ لیتے تھے کسی سے تو ضرورت کے تحت لیتے تھے۔ جی، ضرورت کے تحت لینے کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے شخص کا جنازہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز نہیں پڑھتے جی، جی، اگر مقروض ہوتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ ہے تب ان کا جنازہ جا کے پڑھتے، ورنہ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام مالی معاملات میں کس حد تک محتاط اور معتدل رہنے کی رائے رکھتا ہے اور اس پہ کتنا عمل ہونا چاہیے، یعنی جنازہ ہی نہیں ہو رہا اس شخص کا۔ اچھا، قرضے کی مد میں ایک بات میں کر رہا ہوں کیونکہ وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک انسان، آپ نے کہا سب سے پہلے تو وہ حق مہر جو رہ گیا 60-70 سال ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ آپ نے فوراً ادا کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کیسے پتہ لگے کہ کوئی انسان آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی میرا ان پہ قرض تھا، اور یہ اس کی تحقیق کرنا ورثہ کے اوپر لازم ہے، کوئی شرعی حد ہے اس کی؟ جی بالکل، اس کی تحقیق لازم ہے، چونکہ یہ تمام ورثاء کا حق اس میں ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر مکمل تحقیق کریں، اور جو ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے تمام معاملات لکھ لے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یعنی کہ جب کوئی معاملہ کرو، لین دین کا کوئی بھی ہو، قرضے کا ہو، تو اس کو لکھنے کا حکم ہے ہمیں۔ تو ایسی چیزوں کو لکھ دینا چاہیے، اپنے اولاد کو بتانا چاہیے کہ میں نے فلانے سے قرضہ لیا یا فلانے کو دیا ہے۔ یہ تمام معاملات اپنے اولاد کے سامنے رکھنے چاہیے۔ اگر وہ چلا گیا دنیا سے اور کسی کا قرضہ رہ گیا اور خدا نخواستہ کسی نے نہ دیا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور دوسری جو چیز ہے یعنی کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کسی کوئی تنگ دست ہو اور اس نے قرض لیا اور نہ ادا کر سکے، اس کے وارثین کے پاس مال نہ بچا ہو، کچھ نہ بچا ہو،
تو وارثین کو چاہیے بہتر یہ کہ اس کو معاف کر دے. معاف کر دیں؟ ہاں، وارثین معاف کر دیں جو قرضہ جنہوں نے قرضہ دیا. جی ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ معاف نہیں کریں گے اور ان کے پاس مال نہیں ہے، وارثین کے پاس کچھ بچا نہیں ہے جس کا انتقال ہوا ہے اس کا، جی قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے کے ان کو دی جائے گی. اگر معاف کریں گے تو ان کو ڈبل اجر ملے گا. اللہ. تو بجائے اس کے کہ چند نیکیاں لے، ان کو ڈبل جو اجر ملے گا. اس کے لیے اگر کوئی تنگ دست ہے، اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے، وارثین کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس کو معاف کرنے میں اجر بھی اتنا زیادہ ہے. صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ لوگوں کو قرضے دے دیتا تھا لوگوں کے لیے، اور اپنے خادم کو بیچ دیتا کہ ان سے قرضے لے لو جو ہے ان کے پاس، نہیں تو مہلت دے دو، اگر مہلت کے بعد بھی نہیں دے سکے تو ان کو معاف کر دو. تو کہا جاتا ہے کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کی مغفرت ہوئی. اور یہاں تک بتایا گیا ہے بعض روایت میں کہ اس شخص کا کوئی ایسا اچھا عمل دوسرا تھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی کہ وہ تنگ دستوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے تھے. بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. اب یہ سوال بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص وراثت میں قرضہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یعنی مقروض کر کے جا رہا ہے اپنے ورثاء کو، اور ورثاء بھی اس کیفیت میں نہیں ہے کہ اس کا مال دے سکے، تو پہلے تو بتایا کہ معاف کرتے ہیں، اچھی بات ہے. اگر معاف نہیں کرتے تو کیا باپ کے قرضے پہ بیٹا مقروض ہو جاتا ہے؟ کیا بیٹے کے واجبات میں یہ شامل ہے؟ کیا اس کے سر پہ قرضہ چڑھتا ہے؟ اس پہ بات ہوگی. ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. سلامتی، خوش آمدید. الف لام میم جاری و ساری ہے، اور آج کے اس پروگرام میں وراثت کا موضوع ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے، مگر اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. وصیت ہر مومن کے اوپر فرض ہے، وہ لکھ لے، زندگانی میں طے کر لے. اور یہ بھی سنا، یہ بھی ہم نے محسوس کیا، پڑھا کہ حضور سید والا جان دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے کہ وہ سوئے اور اس کی تکیہ کے نیچے وصیت نہ لکھی ہوئی. تمام چیزیں پلاننگ سے جڑی ہوئی ہیں. مفتی نوید عباسی صاحب تشریف فرمائیں. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے مقروض کی حیثیت سے، یعنی اگر مرنے والا چلا گیا دنیا سے، اپنے پیچھے قرضہ چھوڑ کے گیا، بیٹے کے اوپر قرضہ چڑھے گا، اس کے واجبات میں ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ بیٹا جو ہے نا وہ باپ ہی کا ہوتا ہے، اور اگر والد فوت ہو گیا، انتقال کر گیا اور ان کا مال نہیں ہے، اور بعض دفعہ جو ہے نا وہ اولاد ہے اور اس کے پاس، بچوں کے پاس مال ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ بچہ ترقی کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کو ترقی کرواتا تو باپ ہی ہے. اور دنیا میں شاید ایک ایسی شخصیت ہے باپ جو یہ چاہتا ہے کہ بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے، وگرنہ دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اویس ربانی صاحب سے جو ہے نا وہ کوئی آدمی آگے نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ محنت کریں گے، تگ و دو کریں گے کہ بھائی مجھ سے آگے نہ بڑھ سکے. لیکن اللہ اگر آپ کی شادی ہو، آپ کو اللہ اولاد دے، تو پھر آپ چاہیں گے کہ بیٹا آپ سے آگے بڑھ جائے. جی جی. تو صورتحال یہ ہے اس حوالے سے کہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، تو وہ باپ کی طرف سے قرض ادا کرے. یہ ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے، مجھے ذہن میں آ گیا، چونکہ جب آپ نے یہ بات کی تو ایسے ہی میرے ذہن میں آیا. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ جی وہ آپ اس کو کہانی کہیں، لطیفہ کہیں، جو مرضی کہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن ایک بات عوام میں عام طور پر مشہور ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اور آج کل اس پر ویلاگ بھی بنتے ہیں. جی. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ میت اتار لی جاتی ہے اور کہتا ہے جی آگے نہیں جا سکتے جب تک اس نے میرے 5 لاکھ روپے دینے، مجھے 5 لاکھ روپے تم نہ دے دو. تو وہ بڑا بیٹا کہتا ہے میں کہاں سے دوں، چھوٹا کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ مطلب باپ سے زندگی میں مال لے چکے ہوتے ہیں. تو بیٹی کو پتہ لگتا ہے گھر میں، اور وہ کہتی ہے کہ جناب یہ تو بڑی زیادتی ہے، میرے والد صاحب کی جو ہے نا وہ جنازے کے بعد جو ہے وہ میت رکی ہوئی ہے اور قبر نہیں جا رہی. تو وہ آ جاتی ہے اور آ کے وہ اپنا سونا جو بھی دیتی ہے اور کہتی ہے باقی بھی میں دے دوں گی آپ کو، تو آپ جو ہے نا وہ جانے دیں، تدفین ہونے دیں. تو وہ کہتا ہے کہ اصل میں نے جو ہے نا وہ پیسے ان سے لینے نہیں تھے، ان کے 5 لاکھ دینے تھے، اور میں وارث تلاش کر رہا تھا. تو وہ سارے پیسے جو ہے نا وہ دے دیتا ہے بیٹی کو. کیا بات. لیکن اصلاً جو مسئلہ شرعی ہے، ہمارے عوام اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس طرح وہ سارا وارث بچی کو بنا دیتے ہیں. شرعی حکم تب بھی ہے کہ بیٹا ناخلف ہی کیوں نہ ہو، بیٹے کو باپ آنکھ ہی کیوں نہ کر دے، الا یہ کہ وہ کافر اور مرتد ہو جائے، اس کے احکام الگ ہیں. جب تک وہ مسلمان ہے، بھلے وہ فسق میں بھی مبتلا ہو جائے، تب بھی اس کو وراثت میں ایسا ملے گا. تو ان باتوں کو شیئر کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے بھلے بیٹا باپ کا نافرمان ہے لیکن وراثت میں اس کو ایسا ملے گا. تو جس طرح وراثت میں اس کو ایسا ملے گا، اس طرح اگر والد دنیا میں
اپنے اوپر قرض چھوڑ کے جاتا ہے اور والد کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، مرنے والے کا اپنا کچھ نہیں ہے، تو ورثاء کو چاہیے سب مل کر یہ ایک ان کا قرض ادا کر دے، یہ ورثاء پر لازم ہے۔ لیکن ورثاء کے لیے جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے تحقیق ضروری ہے، وہ آدمی گواہ پیش کرے، اگر میت والوں نے نہیں لکھا، اور بعض لوگ انکار بھی کر جاتے ہیں، اصولی طور پر جیسے قرآن کی آیت ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو، قرض کے معاملات کو لکھ لیا کریں۔ وصیت تو ہر حال میں جو ہے وہ بندے کو لکھ لینی چاہیے۔ اور پھر وراثت کے معاملات ایسے ہیں بھائی اویس ربانی صاحب کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مفتی صاحب نے پڑھی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کا سیاق دیکھیں تو وہاں آپ کو صلہ رحمی کرتی ہوئی بات نظر آئے گی کہ آپ لوگوں میں مال تقسیم کرتے جائیں، لوگوں کے ساتھ بلائی کریں، مال تقسیم کر رہے ہوں، کوئی غریب آ جائے تو آپ تھوڑا بہت اس کو بھی دے دو تاکہ وہ غریب ہے اس کی بھی دلجوئی ہو جائے، تو اس کا ثواب میت کو پہنچے گا۔ لیکن آگے چل کے قرآن مجید فرقان حمید جو بات ارشاد فرماتا ہے نا، وہ کہتا ہے تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ۔ یہ جو وراثت کا معاملہ ہے نا، یاد رکھیے کہ یہ میرا آپ کا یہ معاشرتی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی حدیں، اور جو آدمی اللہ کی حدوں کو پورا کرتا ہے پروردگار کہتا ہے ہم اس کو جنت میں جو باغوں والی ہے اس میں داخل کریں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو معصیت کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، جو وراثت کے معاملات میں ڈنڈیاں مارتا ہے، ایک بیٹا قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا بیٹا جس کے پاس تھوڑی قوت ہوتی ہے وہ پہلے والے کو نہیں دیتا، بیٹیوں کو جو ہے نا وہ بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ظلم یہ ہے کہ ہم بہنوں کو ان کا حق دینے کو تیار نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید تو بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ بتاتا ہے، تو وہ حصہ ہم نہیں دیتے۔ یہ ظلم ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اور جب کوئی ایسا ظلم کرے گا، اللہ کی معصیت اختیار کرے گا، اس کی حدوں کو توڑے گا، تو وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ انہی آیات کے بالکل آخر میں اسی کلام میں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جناب ہم ان معاملات پر بغور جائزہ لیں، اور یہ معاشرے میں ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ انتقال تو ہر ایک کسی نے زندہ نہیں رہنا، ہر آدمی نے مرنا ہے، تو مرنے کے بعد اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ عورت مرتی ہے تو اس کا مال تقسیم ہوگا، مرد انتقال کرے گا اس کا ہوگا، جوان بچے کا مال ہے تو اس کا مال بھی بطور ترکہ جو ہے نا وہ بعد میں ورثاء میں بانٹا جائے گا۔ باپ کا حصہ ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے، بیٹوں کا ہوتا ہے، بھائیوں کا ہوتا ہے، یہ سارے معاملات۔ اور جیسے مفتی صاحب نے آپ کو بتایا شروع میں کہ یہ جو ہے نا وہ یہ علم سیکھنا، یہ بنیادی طور پر اس کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے، اور اس کو سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اور چونکہ ہر آدمی کے ساتھ معاملہ ہے تو شریعت کے قاعدے ضابطے ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ہم سے پہلے قومیں جو تباہ ہوئی کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے لیے اپنی شریعتوں کو آسان کیا اور اپنے مولویوں کو خرید کر اپنے حق میں لکھوایا۔ یہ بات غلط ہے۔ علماء کو بھی پوری تحقیق کے بعد کوئی فتویٰ دینا چاہیے۔ ظاہر ہے علماء کے پاس جو بات آتی ہے وہ شریعت کے قواعد اور ضوابط کے مطابق سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن پوری تحقیق کے بعد کرنا چاہیے تاکہ کسی کا حق رائی کے دانے کے برابر بھی نہ مارا جائے۔ ان باتوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسے موضوعات پر عام طور پر ٹی وی چینل پہ بات نہیں ہوتی، چونکہ یہ وہ مشترکہ مسئلہ ہے جس میں آپ دیوبندی، بریلوی، یہ تو خیر سارے حنفی ہیں، اس کے علاوہ بھی جس کیا نام ہے مکتبہ فکر کو لے لیں، شافعی، مالکی، حنبلی، حتیٰ کہ اہل تشیع، سب آپ کو جو ہے وہ ایک پیج پہ نظر آئیں گے۔ لیکن یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے، اور معاشرے کو سنوارنے کے لیے اس طرح کے پروگرامات جو آپ نے آج کیا یہ سب چینل کو کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو اور اس کو معمولی بات نہ سمجھیں، اس کو اللہ کی حد سمجھیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا، انتہائی شکریہ مفتی حفیظ اللہ عباسی صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ احمد نور صاحب آپ کا۔ حافظ صاحب کی اور تمام علماء اور مفتیان کرام کی گفتگو کو چند الفاظ میں سمیٹنا میرے لیے محال ہوگا، مگر یقیناً مفتی نوید عباسی صاحب نے اس وقت دریا کو کوزے میں سمیٹ کے آپ کو مختلف جہتوں میں اشارے بھی دیتی ہے، اور کنایتاً آپ کے سامنے عرض کر فرما دیا آپ نے کہ بہت پیچیدہ مسائل کو بہت ہی حساس طریقے سے دیکھیے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے صرف آخری بات ایک جملے میں سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹیوں کو وراثت سے جو لوگ محروم رکھتے ہیں، یا پھر یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یا ان کے مال کے ساتھ اپنا مال ملا دیتے ہیں اور پھر بعد میں کوئی خیر خبر نہیں لیتے، پروردگار نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور ہم شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی جتنے بھی مسالک میں تقسیم ہو چکے ہیں،
کلی طور سے بحیثیت مسلمان یہ سب کا مسئلہ ہے، اور سب جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وراثت کے معاملے میں ہم سوچتے ہیں کہ جانے والا چلا گیا نا، اب اس کے مال کو ہم کھا سکتے ہیں۔ اصل میں جو مالک ہے وہ رب کائنات ہے، اور وہ مالک یوم الدین ہے، اور اس دن وہ آپ سے حساب لینے پہ قادر ہے۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔